لاری قریب آئی تو عبدالصمد نے ہاتھ دے کر اسے روک لیا۔ وہ دونوں اس میں سوار ہو گئے۔ لاری چل پڑی۔ راستے میں 2-3 جگہوں سے پہاڑی سڑک ٹوٹی ہوئی تھی۔ لاری نے وان کے 11 بجے انہیں ڈیرہ وان پہنچا دیا۔ وہاں سے انہوں نے دوسری لاری پکڑی جو ہریدوار تک جاتی تھی۔ ہریدوار پہنچنے کے بعد عبدالصمد نے کہا، یہاں سے تم اکیلے آگے سفر کرو گے، میں اب واپس چلا جاؤں گا۔ میں تمہیں لاری اڈے سے نیچے نجیب آباد جانے والی لاری میں سوار کر دوں گا۔ نجیب آباد سے تم دلی والی ٹرین پکڑ لینا۔ عبدالصمد عمران کو نجیب آباد والی لاری میں سوار کروا کر چلا گیا۔ نجیب آباد تک پہنچتے پہنچتے دن غروب ہو گیا۔ نجیب آباد اب بڑا شہر آ گیا تھا۔ اس نے اس کا جنکشن بھی دیکھا، وہ بھی کافی وسیع تھا۔ یہ ایک جنکشن تھا۔ معلوم ہوا کہ ایک پیسنجر ٹرین رات کے 10 بجے نگینہ اور مراد آباد سے ہوتی ہوئی دلی جائے گی۔ عمران اسی بھارتی لباس میں دلی کا ٹکٹ لے کر پلیٹ فارم پر بیٹھ گیا۔ رات ہو گئی تھی۔ اس نے پلیٹ فارم پر ہی تھوڑا سا کھانا کھایا اور واپس پلیٹ فارم پر آ کر بیٹھ گیا۔ ٹرین کا انتظار کرنے لگا۔ آخر ٹرین آ گئی۔ ابھی تک سفر خیریت سے کٹ کر رہا تھا اور کوئی پریشانی والی بات نہیں تھی اور کوئی ایسی خطرناک صورتحال بھی ابھی تک پیدا نہیں ہوئی تھی۔ رات کے 12 بج چکے تھے جب ٹرین دلی کے اسٹیشن پر پہنچ گئی۔ عمران نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ سیکنڈ کلاس کے باتھ روم میں جا کر اس نے دیہاتیوں والے کپڑے اتارے اور واپس اپنی پتلون اور جیکٹ پہن لی۔ کپڑے اس نے کھڑی سے نکال کر ٹریش کین میں پھینک دیے۔ یہاں سے ممبئی جانا تھا۔ ممبئی جانے والی گاڑی صبح صبح روانہ ہونی تھی۔ باقی رات اس نے سیکنڈ کلاس کے ویٹنگ روم میں ہی گزار دی۔ صبح ہوئی تو اس نے باہر جا کر ممبئی کا 3rd کلاس کا ایک ٹکٹ خریدا اور واپس پلیٹ فارم میں آ گیا۔ یہ کوئی ایکسپریس ٹرین تھی جو اسی پلیٹ فارم پر آ کر رکی جہاں عمران بیٹھا تھا۔ ٹرین میں کافی رش تھا۔ وہ ایک ڈبے میں ایک کونے پر جا کر بیٹھ گیا۔ اب اس کا دلی سے ممبئی کی طرف سفر شروع ہوا تھا۔ یہ سفر کافی طویل تھا۔ بہرحال وہ خیریت سے ممبئی پہنچ گیا۔ اس وقت دن کے 11 بج رہے تھے۔ ممبئی میں ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ اس نے ایک ٹیکسی پکڑی اور سیدھا سیٹ اسٹار کے ریسٹ ہاؤس میں پہنچ گیا۔ وہاں سے اسے سیٹ اسٹار کو فون کر کے بتایا کہ وہ ممبئی پہنچ چکا ہے۔ سیٹ اسٹار نے کہا، تم آرام کرو، میں کچھ دیر کے بعد آتا ہوں۔ ریسٹ ہاؤس کا بوڑھا ملازم عمران کے لیے چائے بنا کر لے آیا۔ آدھے گھنٹے کے بعد سیٹ اسٹار بھی وہاں آ گیا۔ وہ بڑا خوش دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے عمران کو گلے لگا لیا اور بولا، تم نے جو کام کیا ہے وہ صرف تم ہی کر سکتے تھے۔ بھارتی سائنسدان ڈاکٹر رگھوپتی کے قتل کی خبر بھارتی سرکار نے دبانے کی پوری کوشش کی تھی، لیکن اخبار والوں نے کھوج لگا کر اسے جلی سرخیوں سے چھاپ دیا۔ یہ خبر پاکستان بھی پہنچ چکی ہے۔ ساری دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ نیوکلیئر راکٹوں پر کام کرنے والا بھارتی سائنسدان ڈاکٹر رگھوپتی قتل کر دیا گیا ہے۔ اس قتل سے بھارتی حکومت کو شدید دھچکا بھی لگا ہے اور اس کی دوسرے ملکوں میں بدنامی بھی ہوئی ہے کہ حکومت اپنے ملک کی اہم ترین شخصیت کی حفاظت نہیں کر سکی۔ عمران نے کہا، یہ تو ہونا ہی تھا۔ پھر اس نے سیٹ اسٹار کو سارا واقعہ سنایا اور کہا، اگر مجھے ممبئی کی لڑکی کارمن نہ ملتی اور وہ مجھے اپنے کزن کیپٹن ہینری سے نہ ملواتی تو میں اس مشن میں اتنی جلدی آسانی سے کامیاب نہ ہو پاتا۔ سیٹ اسٹار نے کہا، یہ لڑکی کارمن ابھی تک میرا خیال ہے اپنی ماں کے ساتھ شملہ میں ہی ہوگی۔ اس کے کزن کیپٹن ہینری کو تو فوج نے حراست میں لے لیا ہوگا کیونکہ اس کی وجہ سے ڈاکٹر رگھوپتی کا قتل ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ہی کارمن بھی اپنی ماں کے ساتھ ممبئی واپس آ گئی ہو، اس لیے تمہیں جب تک تم یہاں پر ہو باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ عمران نے کہا، میرا اب یہاں رہنا بیکار ہے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ واپس کشمیر کے محاذ پر چلا جاؤں، وہاں مجاہدین کو میری ضرورت ہوگی۔ سیٹ اسٹار نے قدرے توقف کے بعد کہا، مجھے اوپر والوں سے رابطہ کر کے معلوم کر لینے دو کہ تمہارے لیے کوئی اور احکامات تو نہیں یا کوئی ضروری کام تو نہیں، ہو سکتا ہے انہوں نے اور بھی کچھ سوچ رکھا ہو۔ عمران بولا، ٹھیک ہے، مگر مجھے اس بارے میں جلد از جلد معلومات چاہیے۔ سیٹ اسٹار نے کہا، میں آج رات ہی معلوم کر لیتا ہوں کیونکہ اوپر والوں کو ابھی تک نہیں پتہ چلا کہ تم ممبئی پہنچ چکے ہو۔ انہیں تمہارے مشن کی کامیابی کا تو علم ہو چکا ہے۔ عمران اور سیٹ اسٹار نے رات کا کھانا وہیں کھایا۔ پھر وہ
یہ کہہ کر چلے گئے کہ کل تمہیں تمہارے اگلے پروگرام کے بارے میں کوئی حتمی خبر دے سکوں گا۔ عمران ایک طویل سفر کے بعد کافی تھک چکا تھا۔ بتی بجھا کر سویا تو دن 11 بجے اٹھا۔ نہا دھو کر ناشتہ کی بجائے اس نے صرف چائے کی ایک پیالی پی اور ملازم سے معلوم کیا کہ سیٹھ ستار کا کوئی فون تو نہیں آیا تھا۔ اس نے بتایا کہ ابھی تک کوئی فون نہیں آیا۔ دوپہر 2 بجے عمران بیڈ روم میں بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا۔ سیٹھ ستار کا فون آیا۔ اس نے کہا میں شام کو آؤں گا، اور حسب عادت فون بند ہو گیا۔ عمران سوچنے لگا کہ لازمی اس کے لیے کوئی دوسرا مشن یا احکامات آئے ہوں گے جو ٹیلی فون پر سیٹھ ستار نے نہیں بتائے۔ اس کا اندازہ درست نکلا۔ سیٹھ ستار شام کو آیا تو اس نے اپنے ملک صاحب کے بارے میں بتایا کہ وہ عمران کے لیے کوئی نیا پلان لے کر آ رہے ہیں۔ سیٹھ عمران کے پاس بیٹھ گیا اور کہنے لگا لگتا ہے تمہارے اس مشن کی کامیابی اور بھارتی سائنسدان ڈاکٹر رگھوپتی کی موت نے بھارت سرکار کو ہلا کر رکھ دیا ہے، اور اسی لیے کوئی خاص بات ہوئی ہے؟ عمران نے پوچھا۔ سیٹھ ستار بولا خاص بات کیا ہے یہ تو مجھے معلوم نہیں، لیکن جس انداز میں اور جتنی تیزی میں ملک صاحب کا وائرلیس پیغام آیا تھا اس سے ثابت ہوتا کہ بھارت کے حکمران پارٹی BJP کے اندر اس قتل کی کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ عمران کے تجسس میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اس نے سیٹھ ستار کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا ملک صاحب کا پیغام کیا تھا؟ سیٹھ ستار نے کہا لگتا ہے وہ بڑی جلدی میں تھے، بس اتنا ہی کہا کہ کمانڈو عمران اگر ممبئی میں ہی ہے تو اسے کہنا کہ ابھی کہیں نہ جائے، میں پہنچ رہا ہوں۔ عمران سوچنے لگا ملک صاحب ضرور کسی بڑی مہم یا اہم کام کے سلسلے میں ہی آ رہے ہوں گے۔ یہ مہم کسی قسم کی ہوگی۔ عمران کی سوچ فوری طور پر کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکی۔ اس نے سیٹھ ستار سے پوچھا آپ کے خیال میں اس نئے پروجیکٹ کی نوعیت کیا ہو سکتی ہے؟ سیٹھ ستار نے کندھے اوپر اٹھاتے ہوئے کہا میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، ملک صاحب میرے خیال سے پہنچنے والے ہی ہوں گے، اس بارے میں وہی کچھ بتا سکیں گے۔ سیٹھ ستار نے نیا سگریٹ سلگا لیا اور مشن کے بارے میں اپنے اندازے اور قیاسرائیاں کرنے لگے۔ سیٹھ ستار کا سگریٹ ختم ہوا ہی تھا اور انہوں نے ابھی ایش ٹرے میں بچھا کر پھینکا ہی تھا کہ ریسٹ ہاؤس کے لان میں کالے رنگ کی ایک چھوٹی ماروتی کار آ کر رکی۔ سیٹھ ستار بولے ملک صاحب آ گئے ہیں۔ تھوڑی دیر میں ملک صاحب کمرے میں داخل ہوئے اور عمران اور سیٹھ ستار کو دیکھ کر بولنے لگے میرے خیال میں اندر بیڈ روم میں چلتے ہیں، وہاں پر ہی جا کر بیٹھتے ہیں۔ وہ اٹھ کر چھوٹے سے بیڈ روم میں آ گئے جہاں صرف بستر کے ساتھ ٹیبل لیمپ روشن تھا اور کمرے میں بڑے پراسرار سی دھیمی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ پلنگ کے پاس دیوار کے ساتھ جو صوفہ سیٹ لگا ہوا تھا یہ لوگ اس پر بیٹھ گئے۔ ملک صاحب نے حسب عادت سگریٹ سلگا لیا اور اس کا ہلکا سا کش لیا اور عمران کی طرف دے کر بولے سب سے پہلے تمہیں اوپر والوں کی طرف سے اور میری طرف سے اپنے اس مارکے کی کامیابی کی مبارکباد پیش ہو۔ عمران نے ہلکے تبسم کے ساتھ کہا شکریہ۔ ملک صاحب کہنے لگے تمہارے اس انتہائی اہم اور انتہائی حساس کمانڈو آپریشن کی کامیابی نے تمہیں اپنے ایکٹیو کمانڈوز کی صف اول میں کھڑا کر دیا ہے۔ پاکستان کو اس وقت تم جیسے نڈر، جری اور محب الوطن جوانوں کی ضرورت ہے، لیکن اب جو مہم تمہیں سونپی جا رہی ہے وہ پہلے سے زیادہ حساس اور خطرناک ہونے کے علاوہ وطن عزیز کی سلامتی کے لیے زبردست اہمیت کا حامل ہے۔ عمران پورے جوش اور جذبے کے ساتھ کہا انشاءاللہ میں اس میں کامیابی کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دوں گا، مجھے بتائیں کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ ملک صاحب نے اپنی عادت کے مطابق صوفے پر بیٹھے بیٹھے تھوڑا سا آگے ہو کر عمران کی طرف جھکے اور سگریٹ ایش ٹرے میں پھینک کر بولے بات یہ ہے کہ بھارت میں درمیانی مدت کے انتخابات 1.5-2 ماہ کے بعد شروع ہونے جا رہے ہیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بھارت کی حکمران پارٹی BJP کے پردھان منتری اٹل بہاری واجپئی کی راجیہ سبھا میں اپنی پارٹی کی اکثریت ثابت کرنا مشکل ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ملی ہوئی پارٹیاں اس کا ساتھ چھوڑتی جا رہی ہیں۔ کارگل کی جنگ واجپئی نے اس لیے شروع کی تھی کہ اس محاذ پر کچھ پیش رفت کرنے کے بعد اپنی سیاسی ساکھ کو برقرار رکھنے اور اپنی حکمران جماعت کو تقویت دینے میں کامیاب ہو جائے گا، لیکن کارگل کے محاذ پر بھارت کو ذلت امیز شکست کا سامنا کرنا پڑا اور بھارتی فوج کو زبردست جانی نقصان اٹھانا پڑا، یہاں تک کہ اپنی انتخابی مہم کے ایک جلسے میں کانگریس
پارٹی کی صدر سونیا گاندھی نے چیخ چیخ کر کہا کہ کارگل کے محاذ پر ہماری فوج کٹ رہی ہے اور کارگل سے ہمارے فوجیوں کی لاشوں سے بھرے ہوئے ٹرک آ رہے ہیں۔ واجپئی سرکار نے اس کے جواب میں اقتدار کی بساط پر ایک اور چال چلی اور بھارتی سائنسدان ڈاکٹر رگھوپتی کی زیر سرپرستی فضا میں مار کرنے والے نیوکلیئر وار ہیڈ راکٹ کی تیاری شروع کر دی اور اس کا درپردہ پراپوگنڈا بھی شروع کر دیا۔ یہ پراپوگنڈا راجیو گاندھی کے زمانے میں روک دیا گیا۔ جیسا کہ تمہیں معلوم ہوگا کہ نیوکلیئر وار ہیڈ انتہائی مختصر اور چھوٹا اور محدود پیمانے کا ایٹم بم ہوتا ہے۔ اس وار ہیڈ کے طیارے سے جا کر ٹکرانے سے نہ تو فضا میں بٹتا ہے اور نہ ہی اسے آگ لگتی ہے، بلکہ طیارہ پوری کا پورا ہی ٹکرانے اور شدت حرارت کی وجہ سے بھاپ بن کر اڑ جاتا ہے۔ لیکن تمہارے جرأت آمیز بہادرانہ کمانڈو آپریشن نے بھارتی واجپئی حکومت اور اس کے مذموم عزائم کو کم از کم 6-7 سال کے لیے خاک میں ملا دیا ہے۔ واجپئی سرکار اس منصوبے کی کامیابی پر پہلا تجربہ کر کے درمیانی مدت کے انتخابات میں بے پناہ سیاسی فائدہ حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے سارے منصوبے پر اوس پڑ گئی۔ اب اس نے الیکشن میں اپنی پارٹی کی بھاری اکثریت کے ساتھ جیت کے لیے اقتدار کی بساط پر ایک آگے نیا مہرہ بڑھایا ہے۔ ملک صاحب اپنی عادت کے مطابق بڑی تسلی اور اطمینان کے ساتھ آہستہ آہستہ عمران کو سب کچھ بتا رہے تھے تاکہ عمران اس کے ایک ایک پہلو کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لے۔ یہاں پہنچ کر وہ خاموش ہو گئے اور انہوں نے نیا سگریٹ سلگا لیا۔ سیٹ اسٹار بڑی توجہ سے ملک صاحب کی باتیں سن رہے تھے۔ عمران نے ملک صاحب کو خاموش ہوتے دیکھا تو پوچھا، بھارتی حکومت کے اس نئے مہرے کی نوعیت کیا ہے سر؟ ملک صاحب بولے، یہی بتانے کے لیے میں نے یہ ساری تمہید باندھی ہے۔ بات یہ ہے کہ اس کی شکست کو مٹانے اور اپنی ساکھ کو بحال کرنے کی خاطر بی جے پی کی حکومت نے کثیر تعداد میں جنگی ساز و سامان مقبوضہ کشمیر کی پہاڑیوں میں ایک جگہ جمع کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑے حملے کی تیاریوں کے سلسلے میں کیا جا رہا ہے۔ بھارتی حکومت ایک ہی حملے میں مجاہدین کی تمام پہاڑی چوکیوں پر قبضہ کرنے کا سوچ رہی ہے۔ اس جنگی ساز و سامان میں بھاری توپوں کے ساتھ اور اگنی میزائل بھی شامل ہیں۔ ہماری اطلاع کے مطابق یہ سارا اسلحہ ساز و سامان وادی میں پہنچایا جا رہا ہے۔ اس جنگی ساز و سامان کی کثرت سے مجاہدین کو کافی نقصان پہنچے گا۔ تمہیں یہ مشن سونپا جا رہا ہے کہ جس طرح بھی ہو سکے جنگی ساز و سامان کے اس ذخیرے کو تباہ کرو۔ یہ کام تمہارے سوا اور کوئی نہیں کر سکے گا۔ تمہاری مدد کے لیے کشمیر میں سے مجاہد حیدر علی تمہارے ساتھ شامل ہو جائے گا۔ یہ مجاہد اس سے پہلے بھی اس نوعیت کے کئی مہم میں کامیابی سے سر انجام دے چکا ہے۔ کمانڈو عمران بڑے غور سے سب سن رہا تھا۔ اس نے پوچھا، مجھے کب وہاں جانا ہوگا؟ ملک صاحب بولے، ہماری طرف سے تم ابھی روانہ ہو جاؤ، ویسے تمہیں کل صبح یہاں سے نکل جانا چاہیے، بہتر یہی ہے۔ عمران نے کہا، ایسا ہی ہوگا۔ ملک صاحب کہنے لگے، تمہارا مشن کامیاب ہو گیا تو ہمیں اس کی اطلاع مل جائے گی، بس مجھے یہی کہنا تھا۔ خدا تمہارا حامی و ناصر۔ آمین۔ سیٹ اسٹار نے کہا۔ ملک صاحب عمران اور سیٹ اسٹار سے ہاتھ ملا کر چلے گئے۔ سیٹ اسٹار کہنے لگا، صبح پہلی گاڑی سے تم نکل جانا، یہ منہ اندھیرے 4:15 بجے کے قریب پنجاب کی طرف جاتی ہے۔ مجاہد حیدر علی تمہیں وہاں مجاہدینوں کے خفیہ ہیڈ کوارٹر میں ہی ملے گا۔ عمران نے کہا، میں سمجھ گیا ہوں۔ سیٹ اسٹار نے عمران کو ایک لفافہ دیا اور بولے، اس میں تمہارے اخراجات کے لیے کچھ رقم ہے۔ کمانڈو عمران ڈاکٹر رگھوپتی کو ہلاک کرنے والے مشن کے بعد خود بھی ممبئی میں زیادہ دن نہیں ٹھہرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہاں کسی بھی وقت کارمن سے اس کا ملاقات ہو سکتی تھی۔ وہ خوش تھا کہ اسے ایک اور مشن مل گیا ہے جو اس کے لیے جہاد سے کم نہیں ہے۔ عمران ہر مشن کو جہاد کے جذبے کے ساتھ ہی سر انجام دیتا تھا۔ وہ جلدی سو گیا۔ رات کو 3 بجے اس نے الارم لگا رکھا تھا اور الارم نے اسے جگا دیا۔ اس نے جلدی چائے بنا کر پی، منہ ہاتھ دھو کر پتلون قمیض اور جیکٹ پہنی اور اپنے ریسٹ ہاؤس کے عقبی دیوار سے نکل گیا۔ اس وقت سارا علاقہ سنسان پڑا ہوا تھا۔ وہ بڑی سڑک پر آ کر مارکیٹ کے چوک کی طرف چل پڑا۔ وہاں ایک ٹیکسی اور رکشہ وغیرہ کھڑا تھا۔ چوک کی سب دکانیں بند تھیں۔ ایک ریسٹورنٹ کھلا تھا۔ ریسٹورنٹ کے باہر ایک موٹر رکشہ اور خالی ٹیکسی بھی
کھڑی تھی۔ عمران نے ٹیکسی لی اور ریلوے اسٹیشن کی طرف چل پڑا۔ یہ ٹرین بوری بندر سے روانہ ہونی تھی۔ یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ ممبئی کے دو بڑے اسٹیشن ہیں، ایک ممبئی سینٹرل اور ایک بوری بندر۔ بوری بندر زیادہ کشادہ اور پرانا اسٹیشن ہے۔ ٹرین 4:30 بجے وہاں سے روانہ ہوئی۔ یہ صرف دلی تک جا رہی تھی۔ دوسرے دن سورج غروب ہونے سے پہلے عمران دلی پہنچ گیا۔ اب وہاں سے جموں کے لیے اسے ٹرین پکڑنی تھی۔ معلوم ہوا کہ سیدھا جموں جانے والی ٹرین دن 12 بجے یہاں سے چلے گی۔ ایک گاڑی شام کو چلتی تھی جو امرتسر تک جاتی تھی۔ عمران اسی گاڑی میں سوار ہو گیا۔ امرتسر وہ اگلے روز دوپہر کے وقت پہنچا۔ ابھی شام نہیں ہوئی تھی، چنانچہ اسے امرتسر پٹھان کوٹ سروس کی ایک لاری جو کہ جموں جا رہی تھی مل گئی۔ اس روٹ پر سفر کرنے کا عمران کو کافی تجربہ ہو چکا تھا اور وہ بخوبی جانتا تھا کہ اس روٹ پر سفر کرتے ہوئے اسے کس قسم کی احتیاط کی ضرورت ہے۔ ان تمام احتیاطی تدابیر کو پورا کرتے ہوئے وہ سفر کر رہا تھا۔ یہ سارے کا سارا حساس علاقہ تھا اور یہاں ہر وقت CID کی سرگرمیاں چلتی رہتی تھی۔ لاری اڈے کی طرف روانہ ہو گئی۔ عمران نے تمام مسافروں کو باری باری ایک ایک نظر سے دیکھا اور اپنے تجربے کے مطابق اس نے یہ پتہ کر لیا کہ اس میں CID کا کوئی آدمی نہیں ہے۔